وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سارا دن جو ہم بولتے ہیں، سوچتے ہیں، بولتے ہیں، سوچتے ہیں، سارا دن اس وقت جس دن سے ہم شعور میں آئے، بڑی پتے کی بات ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ جس دن سے ہم شعور میں آئے، جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اس کا اثر ہماری نسلوں پہ پڑ رہا ہے۔ موجودہ سائنس اس بات کو بہت زیادہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سوچوں کا اثر ہماری زندگی پہ، ہماری کردار پہ، ہماری نیند پہ، سوچوں کا اثر اور بولوں کا اثر، سوچوں کا اثر اور بولوں کا اثر ہمارے کردار پہ، ہماری زندگی پہ، ہمارے جذبوں پہ، ہماری صبح و شام پہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان سوچوں اور بولوں کا اثر ہماری نسلوں میں بہت زیادہ اس کا اثر ہے۔ نسلوں میں بہت زیادہ اس کا اثر، نسلوں میں نسلیں پھر ویسے بولنا شروع کر دیتی ہیں، نسلیں ویسے سوچنا شروع کر دیتی ہیں، نسل در نسل پھر زندگی کا ایک نظام چلتا ہے۔ آج سے کوئی 25-28 سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کے ساتھ میرا کچھ سفر ہوا، 2-4 سفر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا کملی والے نے فرمایا، بھئی سپیکر ٹھیک نہیں ہے، ذمہ دار حضرات غیر ذمہ داری کر رہے ہیں، سپیکر بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہر جمعرات کی طرح سپیکر ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، کسی آدمی کے بارے میں تو نے اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا کہ وہ اچھا ہے؟ کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ ایک، کیا تو نے اس کے ساتھ معاملہ کیا، لین دین کیا؟ کیسے کیا کہ وہ اچھا ہے؟ جس کو عموماً کہتے ہیں یا راہ پیا جانے یا واہ پیا، کیسے کہا تو نے؟ کچھ سفر ہو گئے ایک صاحب کے ساتھ میرے، چند سفر۔ اس بندے کی نظر ہر وقت دوسروں کی جیب پہ، ایک، یہ 28-30 سال پہلے بات بتا رہا ہوں، ہر وقت دوسروں کی جیب پہ اس کی نظر۔ دوسرا، وہ ہر وقت 2 نمبر سوچتا تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک نمبر کوئی کاروبار نہیں ہوتا، ایک نمبر کاروبار نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے 2 نمبر ہوتا۔ تیسرا، وہ لوگوں کو اذیت دے کے خوش ہوتا تھا، حتیٰ کہ میں حیران کن بات بتاؤں، وہ اخبار دیکھتا تھا نا، تو اخبار میں ایک صفحہ ہوتا تھا جرم اور جرائم، جس میں یہ حادثہ ہو گیا، یہ ڈکیتیاں ہو گئیں، یہ ہر جمعرات یہی ہوتا ہے اسپیکر کے ساتھ۔ یہ ہماری غیر ذمہ داری ہے، بہت غیر ذمہ داری ہے۔ 2 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اسپیکر کی، حیران کن بات ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ مجمع آتا ہے، اسپیکر خراب ہوتا ہے۔ تو وہ اخبار جب پڑھتا تھا، وہ اخبار کا وہ صفحہ کھولتا تھا جس صفحے میں جرائم، لٹ مار، قتل، حادثے، اس کو مزہ آتا تھا وہ صفحہ پڑھ کے، جبکہ دوسرے عبرت حاصل کرتے تھے۔ یہ سوچیں اس کے اندر رہیں اور رہتے رہتے یہ سوچیں ترقی کرتی رہیں۔ اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں، دوسروں کی جیبوں پہ نظر۔ اسی طرح اس کی جیب سے پیسے کیسے نکلوا لوں، اس کے نقصان پہ خوش ہونا، حادثوں پہ
دل میں راحت محسوس کرنا، یہ زندگی کا چلن۔ اس کو سمجھانے والوں نے کئی دفعہ سمجھایا، وہ کہتے تم بے وقوف ہو، تمہاری عقل کمزور ہے، میری عقل ٹھیک ہے۔ انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ ابھی میری کچھ چند ماہ پہلے ملاقات یہ ہے کہ گھر میں اموات ہیں، جوان اموات، ایک فقر ہے، حادثات ہیں، معاشی نظام، کاروباری نظام سارا ختم ہے، اور بالکل آخری حد تک وہ سوچوں کا اثر زندگی پہ پڑا، اور پھر اگلی نسلوں پہ پڑتا ہے، اگلی نسلوں پہ پڑتا ہے، اور پھر نسل در نسل پڑتا ہے۔ آپ کا ذکر سورۃ قل ھو اللہ، آپ کی تسبیح، آپ کی سورۃ قریش، آپ کی سارا دن کا ذکر، آپ کا لوگوں کو سلام، آپ کا لوگوں کی خیر خواہی کے بارے میں سوچنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ اپنی نسلوں کا مستقبل بنا رہے ہیں، نسلوں کا مستقبل بنا رہے ہیں، نسلوں کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے بارے میں سوچا اچھا، انہوں نے برا سوچا، آپ نے اچھا سوچا، یہ اچھائی آپ کی نسلوں کے سامنے آئی۔ اس دن دو بندے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک نے کہا انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، دوسرا کہنے لگا انہوں نے ایسا کیا تھا، ہم ایسا نہ کریں۔ اور پھر اس بندے نے اپنے والد کی مثال دے کے بتایا کہ ساری عمر میرے والد، وہ کہنے لگے لوگوں کی خیر خواہی سوچتے رہے، اس میں سے کسی نے خیر خواہی کی ہوگی، اکثر نے نہیں کی، لیکن سوچتے سوچتے زندگی کا ایک باب گزار کے چلے گئے، وہ خیر خواہی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے، اور غیبی نظام برکتوں کا، غیبی نظام ان کی نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ آپ اپنی نسلوں کا مستقبل بنا لیں، آپ اپنی نسلوں کا مستقبل بگاڑ لیں، اپنی نسلوں کو فقیر، منگتا، بھکاری، مفلس، لولا، لنگڑا، اندھا، اپاہج، کانا چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کی مرضی۔ اور آپ چاہیں تو آپ کی نسلیں جو ہیں ان کے اندر دولت، تونگری، بخت، نصیب، مقدر، عزت، وسعت، برکت، عافیت، آپ چاہیں تو یہ لے لیں۔ اس لیے کہا کہ کسی غیر مسلم کافر کے بارے میں بھی ہمارے دل میں نفرت نہ ہو، نفرت نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ آپ جو سارا دن تسبیح پڑھتے ہیں، اس نے کہا تیرے پیر نے تجھے کس کام پہ لگا دیا؟ ان تسبیحوں پہ ہی لگا دیا، اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں، پیر نے یہ تو نہیں کہا کہ روٹی نہ کھاؤ تسبیح پڑھو، کاروبار نہ کرو تسبیح پڑھو، گھر چھوڑ دو، جنگل میں چلے جاؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور تسبیح پڑھو۔ پیر نے تو زندگی میں جینے بے کے سکھانے کے بھی گر دیے ہیں، زندگی گزارنے کی ترتیبیں بھی دی ہیں۔ آپ جو سارا دن تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ ساری آپ کی میری رپورٹ بن رہی ہے، خفیہ۔ جو گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں نا، ان کی خفیہ رپورٹ بنتی ہے، اسے کہتے ہیں ACR، کہتے ہیں اینول کانفیڈینشل رپورٹ۔ ہماری بھی ایک بن رہی ہے رپورٹ، وہ اللہ کے فرشتے بنا رہے ہیں اللہ کے امر سے، اور وہ فرشتے لکھ رہے ہیں یہ اس کی رپورٹ ہے، اس کے لیے یہ فیصلے ہیں، اور اس کی نسلوں کے لیے یہ فیصلے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا،
ان کی خاندانی دشمنیاں تھیں، ان کے خاندان میں مسلسل قتل ہو رہے تھے، خاندانی کوئی دشمنیاں تھیں. اس بندے نے نا مجھے ایک لفظ کہا، کہنے لگا آپ کی کیا رائے ہے، لفظ پہ غور کیجئے گا جو بتانے لگا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہمارے پیچھے کوئی بد دعا تو نہیں ہے، کوئی بد دعا تو ہمارا تعاقب نہیں کر رہے؟ سوچنے کی بات ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ، لیکن اس چھوٹے سے لفظ کے پیچھے ایک نسلوں کا جینا، مرنا، خوشی، غمی، سکھ، سکون یا پھر زندگی کی بربادی ہے. آپ سارا دن ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ کوئی لمحہ ایسا آتا ہے، توجہ کیجئے گا، کوئی لمحہ ایسا آتا ہے جو قبولیت کا ہے، جس میں جو مانگو ملتا ہے، جس میں جو مانگو ملتا ہے، جو مانگو ملتا، جو مانگو ملتا ہے. کوئی قبولیت کی گھڑی تھی ایسی، محبوبیت کی گھڑی تھی ایسی، مقبولیت کی گھڑی تھی ایسی، جو چاہو وہ ملے، بس وہیں کام بن جاتا ہے اور وہیں زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، وہیں زندگی. ایک درویش تھے، وہ اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، پرانی چیزیں بیچتے تھے، کباڑیہ تھے، پرانی چیزیں لے کے صحیح کر کے بیچ دیتے تھے. حضرت جنید بغدادی کے مرشد رحمت اللہ علیہ، تو ان سے کسی نے پوچھا آپ سارا دن کام بھی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی ہاتھ کار وال دل یار وال کرتے رہتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جو آپ کی زبان یا آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا ہو؟ جو دم غافل، جو دم غافل، او دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو. کہنے لگے میرے مرشد نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہے، جو دم بھی غافل ہے، جو لمحہ اللہ سے غفلت میں ہے، او دم کافر. تو ان سے پوچھا کہ آپ ہر وقت یہ پڑھتے ہیں، کیا وجہ؟ فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ بیعت کا سلسلہ میرے مرید ہیں، جو میرے مرید ہیں انہیں میری روحانی دعاؤں کی ضرورت ہے. ایک جو میری نسلیں ہیں انہیں میری روحانی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور خود مجھے اپنی روحانی دعاؤں کی ضرورت ہے. اس لیے ہر وقت میری زبان اللہ کے کسی نہ کسی ذکر میں، تسبیح میں مشغول رہتی. آج میں آپ کو نا ایک تھرمامیٹر دیتا ہوں، آپ کی نیند کھلے، نیند کھلے، نیند کھلتے ہی آپ کی زبان پہ کیا آتا ہے ذرا دیکھیے. ایک تھرمامیٹر ہے، لگائیں، نیند کھلے، نیند کھلتے ہی آپ کی زبان پہ کیا بول آتے ہیں، مال کے، دولت کے، دنیا کے، چیزوں کے، کوئی گانا، کوئی نغمہ، کوئی شعر شاعری، یا کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی کلام، کوئی اللہ کا نام. آپ محسوس کریں. اگر تو اللہ اور اس کے حبیب کے علاوہ کوئی بول ملے تو پھر یہ ہے کہ جب بندے کی موت کے بعد نیند کھلے گی تو اس وقت اس کی زبان سے یہی نکلے گا جو اب نکلا. یا ویلنا من باسنا من مرکدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. تباہی ہے، سچے مرسل آتے تھے تیرے پاس، سچ سمجھانے بتانے والے آتے تھے،
لیکن تیری سوچیں، جذبے اور بول نہ بدلے۔ ایک یہ چیک کریں، نیند سے بیدار، میری بات سمجھ آ رہی؟ نیند سے بیدار ہوتے ہی میری زبان پہ کیا بول ہے؟ ایک یہ ہے کہ اچانک میری زبان پہ کیا بول ہے۔ رات میں ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ تھا اور الفاظ کیا تھے؟ میں تو ان الفاظ تک نہیں، وہ کیفیات کیا تھی، میں تو ان کیفیات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مجھ سے کہنے لگے تو آمین کہے، پھر عرفات ہو تو آمین کہے، پھر مزدلفہ ہو تو آمین کہے۔ ان دعاؤں کا تصور کر جو انبیاء کی دعائیں، صلحاء کی دعائیں، صحابہ آل بیت کی، اولیاء کی دعائیں، اولین اور آخرین کی دعائیں۔ پھر صفا ہو تو آمین کہے، پھر مروہ ہو تو آمین کہے، پھر مزدلفہ ہو اور پھر طواف ہو تو آمین کہے۔ اور کہا کہ مجھے اب یہ 21واں حج ہے آمین کا، میں سارے اعمال، ساری چیزیں بھی کرتا ہوں، سب مناسک، سب دعائیں پڑھتا ہوں، لیکن جب سے میں نے یہ آمین کا عمل شروع کیا ہے، اللہ نے مجھے ایسی تمنگری، ایسا رزق اور ایسی ولایت اور ایسا رجوع اور ایسی خوشحالیاں اور ایسی برکتیں اور ایسی کیفیات دی ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ وہ ہستیاں جنہوں نے مجھے یہ سبق سکھایا تھا وہ حضرت خضر اور حضرت الیاس تھے، اور اس لیے میں اب آمین کہہ رہا ہوں اور یہ تصور کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ طواف ہے، اسی جگہ حضرت ابراہیم سے لے کر سارے انبیاء اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی طواف کیا اپنے صحابہ اہل بیت کے ساتھ، پھر اولیاء نے، پھر کائنات کے سارے ولیوں نے یہاں کیا۔ انہوں نے تجھ سے کیا مناجات، کیا دعائیں، کیا آہیں، کیا کیفیتیں۔ اے اللہ مجھے نہ ان مناجات کا پتہ، نہ ان کیفیات کا پتہ، نہ ان دعاؤں کا پتہ، پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ قبول ہیں۔ اے اللہ میں آمین کہہ کے ان دعاؤں میں حصہ ملا رہا ہوں، اور مجھے ان دعاؤں کا حصہ عطا فرما، اور آمین کی مجھے برکتیں اور ان ساری دعاؤں کی تاثیر اور طاقت مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو عطا فرما۔ بالکل یہی کیفیت رمضان میں، کتنے رمضان گزرے ہیں 14 صدیوں کے، اور ان 14 صدیوں کے رمضان میں لوگوں نے کیا مناجات کی ہوگی، کیا دعائیں کی ہوں گی، اللہ کے سامنے کیا گڑ گڑائے ہوں گے، کیا سجدے، کیا رکوع، کیا قیام، کیا للہیت، کتنے لمبے لمبے سجدے اور کتنا لمبے رکوع انہوں نے اللہ سے باتیں کیا کی ہوں گی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں، پورا رمضان میں 40 ختم قرآن کے، 30 ختم قرآن کے کیے، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ہر نماز کے بعد قرآن کا ایک ختم کیا۔ یہ روایات بھی ملتی ہیں، اور جنات میں ایسے لوگوں کی روایات ملتی ہیں جو روزانہ بے شمار قرآن کے ختم کرتے ہیں، اور رمضان میں سینکڑوں قرآن کے ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ انہوں نے جو دعائیں مانگی، ان کو جو تو نے نعمتیں دی، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ زندگی بھر ایک نسل نے زمین کو ہموار کیا، ٹیلے تھے، پہاڑ تھے یا بنجر زمین تھی، کرتے کرتے زمین تیار کچھ ہوئی تو نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل نے اس کی آبیاری کی، اور تیسری نسل نے اس کا پھل اٹھایا، اور پھل اٹھانے والی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ دو نسلوں کی ہڈیاں، خون، پسینہ، جذبات اس زمین میں دفن ہے۔ بالکل ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ دنیا میں کتنے لوگوں نے جانیں ماری، دعائیں مانگی، آہیں، فریادیں، اور کتنے لوگوں نے بے قراریاں، بے کلیاں،
اور کتنے لوگوں نے لمبے سجدے، لمبے رکوع، اور ایسے روزے جس میں روزے کا فاقہ بھی اور غربت اور تنگ دستیوں کے فاقے بھی. اور کتنے لوگ ایسے تھے جو گھنٹوں اللہ کے سامنے مناجات اور ساری رات، کبھی آج کی رات قیام میں، پھر آج کی رات رکوع میں، پھر آج کی رات سجدے میں، اور آج کی رات دعاؤں میں، اور آج کی رات تسبیحات میں. وہ چیزیں کرنے والے آج ہمارے وجود بھی کمزور، ہماری طاقتیں بھی کمزور، ہماری قوتیں بھی کمزور، ہمارا ایمان بھی کمزور. پر رب کی رحمت کیسی ہے. لفظ آمین وہ اسم اعظم ہے. کتابوں میں اسم اعظم کی جو ریسرچ اور تحقیق ہوئی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے، وہ کون سا لفظ ہے جس کو فوراً پڑھیں بولیں تو کائنات کے راز قبولیت کے ایک پل میں آ جاتے ہیں. ان میں ایک لفظ آمین بھی ہے. یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے یہ آمین کا اسم اعظم عطا فرما دیا، اور اس آمین کے اسم اعظم کے ذریعے میرے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ ساری چیزیں حل ہو گئی. یہ جتنا تیرا کرم ہے، کتنا تیرا احسان ہے. اور پھر آپ غیر محسوس طریقے سے وہ جو قبولیت کے لمحات تھے، قبولیت کی گھڑیاں تھیں، قبولیت کے دن تھے، قبولیت کی راتیں تھیں، قبولیت کے پل پل تھے، ان سب کو اسم اعظم یعنی آمین کے ذریعے اپنے قریب سمیٹ رہے ہیں. آپ کتنے نصیب والے ہیں. آپ ساری باتیں کریں، خیال آ جائے پتہ نہیں اس لمحے دنیا کے کس کونے میں رات ہے، کس کونے میں افطاری ہے. ابھی جب میں بات کر رہا ہوں کیا پتا کہیں افطاری ہے، اور افطاری کے وقت دعائیں مانگنے والے، فریادیں کرنے والے فریادیں کر رہے ہیں، اور کہیں تہجد کا وقت ہے، گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے ہیں، اور کہیں سحری کا وقت ہے، سحری کے نوری لقمے کھانے والے اللہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں. اے اللہ میں ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتا، میں ان آہوں تک نہیں پہنچ سکتا. الفاظ تو الفاظ، میں تو کیفیات تک بھی نہیں پہنچ سکتا. الفاظ، کیفیات، پر مولا میں ان پہ آمین تو کہہ سکتا ہوں، آمین تو کہہ سکتا ہوں. ایک درویش تھے، کعبہ میں دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ بھوکا ہوں، کھانا دے دے، کئی دن کا فاقہ ہے، کھانا بھی اچھا کھاؤں گا، اور مانگوں گا بھی تجھ سے، اور مخلوق سے سوال نہیں بھی کروں گا. مانگ رہے تھے. اس دوران ایک صاحب آئے اور کہنے لگے فلاں نام کا بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں. فلاں ابن فلاں، تیرے باپ کا نام؟ ہاں میں ہوں. تو کہا ادھر آ. دعا چھوڑ کے ایک اور پیچھے بھی گیا. آگے دیکھا تو ایک خوان ہے، دسترخوان ہے، اعلیٰ کھانے ہیں. یہ بیٹھا نا تو دوسرا کہنے لگا، کہہ رہا میرا بھی اس میں حصہ ہے. بھائی تیرا حصہ کیسے ہے؟ اس نے جب دعا کر رہا تھا میں آمین کہہ رہا تھا. جتنی دیر تو نے دعا کی تھی اتنی دیر میں نے آمین کہی تھی، تو میرا بھی حصہ ہے. کہا واقعی حصہ ہے، تیری آمین کی وجہ سے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہو. آئے مل کے کھاتے. روحانی دسترخوان کتنی ہستیوں کو ملے. قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے کیا نیکیاں لایا، کیا عبادات لایا، کیا تسبیحات لایا. تو یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی. تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق بھی دے دیتا. کیا بتاؤں آپ کو، کئی سال پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے. رمضان میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. تو کوئی 18 سال، 16، 18، 19 سال، پتہ نہیں اتنے سال ہو گئے ہوں. تو رات کو اٹھا، میں سحری کے لیے اٹھا. میں نے اپنے ساتھ کچھ روٹی اس میں سالن رکھا ہوا تھا.
پتہ نہیں میری جی میں آیا، یا اللہ روٹی ہو، توے کی ہو، ہاتھ کی پکی ہو، موٹا آٹا ہو، گرم ہو۔ میں نے کہا عقل کر، ٹرین چل رہی، عوام ایکسپریس تھی، لو اے سی کی بوگی تھی اور پوری بوگی میں 3-4 بندے تھے، خالی پڑی تھی، رمضان میں سواری کوئی نہیں تھی۔ آگے گیا نا تو آگے جہاں لیٹرین ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سیٹ ہوتی ہے، وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، 2 روٹیاں مجھے دی، کہہ رہے گرم گرم روٹی ہیں، کھاؤ گے؟ روزہ رکھنا ہے؟ ہاں کھاؤ گے؟ سالن؟ میں کہا ہائے نہیں کچھ نہیں، یہ رکھ لو اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو۔ اور پھر مجھے یہ مضمون انہوں نے سمجھایا، یہ سارا مضمون انہوں نے سمجھایا کہ کیسا رمضان ہوگا جس رمضان کے پل پل پہ کوئی آمین کہنے والا ہوگا، اور کیسا خوش قسمت ہوگا جس کو خوش خضر آ کے روٹیاں بھی کھلائے گا اور مضمون بھی سکھائے گا۔ مجھے بات سمجھ نہ آئی، میں تھوڑا سا ادھر گیا تو پھر دیکھا نہیں ہے، اب بوگی ادھر سے بند ہے ادھر سے بند ہے، یہ نہیں ہے کہ درمیان میں بعض بوگیوں کے نا راستے ہوتے ہیں، گزرگاہیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں، اور پھر بوگی بھری ہوئی نہیں، 2-3 بندے تھے سفر کر رہے تھے رمضان کا، میں نے حویلی کی طرف آنا تھا لاہور سے، سمجھ آ گئی کہ یوں رہبری بھی ہوتی ہے اور یوں شفقتیں بھی ہوتی ہیں کھانے کی۔ ہم کتنی بڑی بڑی باتوں پہ نہیں پہنچ سکتے، وہ تن گئے، وہ من گئے، وہ جذبے گئے۔ ہر آنے والا دور فتنوں کا دور، ہر آنے والا دور معصیت کا دور، گناہوں کا دور، ہر آنے والا دور بے برکتی کا دور، وہ برکت لٹتی چلی گئی۔ ایک درویش تھے، باسی روٹی 2 درہم میں دیتے تھے، تازہ روٹی 1 درہم میں دیتے تھے۔ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جتنا بھی دور گزرتا جا رہا برکت کم ہو رہی، یہ باسی روٹی کو برکت والا دور ملا ہوا ہے، تازی روٹی کو برکت والا دور نہیں ملا، یہ 1 درہم روٹی کا 1 درہم برکت کا۔ ایک درہم روٹی کا اور 1 درہم برکت کا لیتا۔ ہم ان برکتوں والے دور کو سنتے ہیں کس سے؟ اب تو لوگوں کو قصوں کا ہی پتہ نہیں، اس سبجیکٹ کا مطالعہ اسٹڈی اور ہمارے کانوں میں آوازیں نہیں آ رہی۔ 5-5 گھنٹے کی دعائیں، مراقبے، مناجات، اور ایک آخری تصور اور بتاؤں، بڑا دلچسپ تصور ہے۔ یا اللہ، کوئی دکھیارا تھا، کوئی غم کا مارا تھا، کوئی بدحال اور بے حال تھا، اور کسی سخی نے اس کی ضرورت پوری کر دی اور اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی، اور تیرے فرشتوں نے ایسے پروں پہ اٹھا لی دعا اور عرشوں پہ لے گئے، اور تو نے اس مضطر، بے چین، مظلوم، بھوکے، پیاسے، دکھی اور دکھیارے کی دعا کو قبول کیا تھا۔ اے اللہ، میں اس دکھیارے کی یہ دعا اس کے حق میں قبول ہوئی تھی، اس پہ بھی آمین کہتا ہوں۔ دنیا کے کسی کونے میں، کسی رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ کسی دنیا کی جگہ پہ کہیں کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی بے بس، کوئی لاوارث، کوئی فقیر، کوئی ایسی تیری بندی جس کی عصمت لٹنے کے قریب تھی، تو نے اس کی مدد کر دی، اس کو حیا کی اوڑھنی، ردا اور چادر پہنا دی، اور اس کے اندر سے بے ساختہ دعا نکلی تھی۔ محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات، نماز، تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں، اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس سے ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، ہم سب رابطے کے محتاج ہیں،
اور اللہ پاک ہمیں اپنی خیروں میں، برکتوں میں، رحمتوں میں رکھے، اور انشاءاللہ بہت احتیاط کریں۔ یہ 70 دکھ والی کتاب بہت سے لوگوں نے بیچنا شروع کر دی ہے، ایسا نہ ہو یہ رزق تو ان کو کھا جائے گا، جو پیسے جو ملیں گے ان کی تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ان کو سمجھائیں، احتیاط کریں کہ یہ تو خدا نہ خواستہ اس کا اگر ایک پیسہ بھی ملا تو ان کی تو نسلیں برباد، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ہوں گی۔ لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے پورا ہفتہ ہمارے پاس احباب تو لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے تسبیح خانے ضرور آیا کریں۔ وہ ہاتھ خوش قسمت ہیں جن ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کھائے گی۔ اب درود پاک شفا پڑھیں گے اور ہم سورۃ اخلاص شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اب ڈوب کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر میں اللہ الصمد کی ضربیں لگائیں گے اور بہت بآواز بلند، پھر اللہ الصمد کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، مراقبہ ہوگا۔ تو ابھی ڈوب کے پوری توجہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ الصمد اللہ الصمد۔
وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے،
قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ وجدان سے پڑھیں، اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اللہ خیرین، یا ذا القوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔
اللہ اس سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری امت کو، پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا، اپنے در کا فقیر بنا۔ الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے۔ اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما، بچوں کو، بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما، ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے۔ اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں، مشکلیں، پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے، انگ انگ میں سے وہ چن لے اور چن لے، اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ